السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء اعظام، میرے سامنے بھاری مجمع میں تشریف فرما خواتین حضرات اور سامعین، عزیز بچوں اور اس مدرسہ کے محتمم و ناظم جناب مولانا شہاب الدین صاحب اصلاحی ثم مدنی، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ مسلمانوں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے یہ دل بے خبر، یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے یہ دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، جب ایک طرف ہم علماء کرام کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی جد و جہد اور کاوش کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین پر لوگوں کی اصلاح، تہذیب اور سلیقہ سکھانے کے لیے جس طرح سے زمین کو ہریالی کی ضرورت پڑتی ہے تو بادل کے ذریعے سے بارش برسایا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وہ نظام قائم کیا ہے کہ جب انسانوں میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے اور ان کے ذہن و دماغ میں خلفشار آنے لگتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتا ہے، آخرت کو بھول کر زندگی گزارنے لگتا ہے، دنیا کی حقیقت سے کوسوں دور چلا جاتا ہے، منمانی زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین کی اصلاح کے لیے علماء کرام کی ایسی جماعت کو تیار کیا ہے۔ جب جب دنیا میں بھوچال آیا، دنیا میں جہالت چھائی، دنیا میں دوسرے لوگوں کا غلبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے اس دنیا کی اصلاح کی، اس دنیا کے نظام کو چلایا، اس دنیا کی بقا اور تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو باقی رکھنے کے لیے ایسا نظام قائم کیا کہ وہ انبیاء کرام کو بھیج کر ان کی اصلاح کی، جو لوگ مصلح ہو گئے، جو لوگ ان کی اصلاح کو قبول کیا، جو لوگ ان کے راستے پر چلا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اور وقت کے پیغمبروں کی باتوں کو مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زمین اور آسمان دونوں جگہ کامیابی عطا فرمایا۔ جن لوگوں نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو زمین کے اندر دھسایا، اللہ نے کسی قوم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسایا، اللہ نے کسی قوم پر اڑتی ہوئی ہوا بھیج کر پوری بستی کو
तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने किसी कौम पर बारिश बरसा करके उस कौम को डुबा दिया। अल्लाह ने किसी कौम पर चीख की आवाज भेजी, पूरे के पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। ये तारीख गवाह है, कुरान की औराक हमारे लिए शाहिद है। अल्लाह ताला ने हमारी इस्लाह के लिए कुरान के 30 पारे नाजिल फरमाया है, जो 23 साल तक मुसलसल नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गाए बगाए मौका ब मौका जिस तरह की जरूरत पड़ती गई उस तरह से नाजिल करता गया। और उसका मकसद ये था कि रुए जमीन का इंसान जानवर न बन जाए, रुए जमीन का इंसान हैवानियत की नाच न नाचने लगे, रुए जमीन का इंसान अपने किरदार और कैरेक्टर को भूलकर गैरों के रस्म रिवाज को अपनाने न लगे। ये मुसलमान कुरान की हिदायत को छोड़कर ये ऐसे रास्ता न पकड़ ले जिसकी वजह से तबाही दावत देती है और अल्लाह की नाराजगी साबित होती है और अल्लाह का अज़ाब उस पर उतर पड़ती है। मिल्लत इस्लामिया के पासवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खामोशी से मेरी बात को सुनिए। बहुत फुर्सत निकाल कर, मौका निकाल कर आपके लिए आया हूं और बहुत रास्ते की जमार को सहकर आवाज से आपको मालूम हो रहा होगा कि कई दिन की मुसलसल प्रोग्राम में मेरी आवाज बैठ चुकी थी, लेकिन चूंकि मौलाना इरफान साहब की बराबर इनकी इसरार ने मुफ्ती अमानुल्लाह साहब जो जमीयत उलमा सुपौल के जनरल सेक्रेटरी है, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको अल्लाह याद आएगा। आपको मालूम होगा कि दुनिया की सारी हकीकत बेसूद है, दुनिया कुछ नहीं, यह आखिरत का एक अक्स है। आपको मालूम होगा कि हमें आखिरत की तैयारी करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, लिहाजा आखिरत की तैयारी करना चाहिए। अगर आखिरत की तैयारी नहीं है तो हमें याद रखना चाहिए पिछली कौम को अल्लाह ताला ने वक्त पर गर्क किया है, वक्त पर बर्बाद किया है। कहीं अल्लाह की नाराजगी हम पर न साबित हो जाए और अल्लाह हमें भी अजाब में मुसल्लत न कर दे। मिल्लत इस्लामिया के पासवानों, मेरी माँ और बहनों, तुर्की जो तरक्की का ऊंचा आसमान पर छाया हुआ एक सूबा है, एक मुल्क है, तुर्की के अंदर 20-20 मंजिला मकान, 10-10 मंजिला मकान, 8-8 मंजिला मकान अभी कुछ दिन पहले जलजला आकर जमीन समेत इंसानों को जमीन दोज कर दिया। ये जलजला, ये सैलाब, ये आफत, ये मुसीबतें, ये अजाब क्यों आती है? अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है, जब इंसान ख्वाहिशे नफ्स का पुजारी बन जाता है, जब इंसान अल्लाह से बगावत करने लगता है, जब इंसान ये पेशानी अल्लाह के सामने नहीं बल्कि गैरुल्लाह के सामने झुकाने लगता है, जब इंसान अपने बड़ों की कदर करना छोड़ देता है, जब इंसान अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने लगता है, जब इंसान अपनी बीवियों के साथ उनके साथ बदसलूकी करता है, माओं को सताने लगता है, तो अल्लाह का अजाब उस पर उतर जाता है, अल्लाह का अजाब उतरता है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, हमें इबरत हासिल करना चाहिए। हमारा जो तकरीर का उन्वान था वो था आखिरत ज़माना हालात हाजरा के मुकाबले में हालात हाजरा। आज पूरी दुनिया का आप देख लीजिए, अच्छे लोग बहुत कम हैं, बुरे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, एतमाद करने वाले कम हैं, झूठे और बेईमानों की तादाद ज्यादा है, अमानतदार कम है, खयानत करने वालों की तादाद बड़ी है, वफादार कम है, वफादारी के खिलाफ चलने वाला बहुत बड़ी तादाद है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने हमें नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस बनाया है, हमें फिरौन का वारिस नहीं बनाया।
ہمیں قارون کا وارث نہیں بنایا، ہمیں شداد کا وارث نہیں بنایا، ہمیں حامان کا وارث نہیں بنایا، ہمیں ابو جہل کا وارث نہیں بنایا، بلکہ ہمیں نبی کا وارث بنایا ہے۔ جو زندگی نبی کی تھی وہی زندگی ہماری ہونی چاہیے، جو نبی زندگی صحابہ کی تھی وہی زندگی ہماری ہونی چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک واقعہ ہے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے سامنے آپ کی زوجہ محترمہ تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی، نابینا صحابی تشریف لائے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا، اے عائشہ کیا تم ان سے پردہ نہیں کرتی؟ کہا کہ کیوں پردہ کرے یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے، دیکھتے نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نابینا تو نہیں ہو، تمہارے پاس تو آنکھ ہے، تم کیوں نہیں پردہ کرتی ہو؟ میری ماں اور بہنوں، اسلام کا مقدس شہزادیوں، اسلام کے اندر عورتوں کا سب سے قیمتی زیور ان کا پردہ ہے۔ اگر عورت کے پاس پردہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ پردہ کے اندر عیب چھپ جایا کرتا ہے، پردہ کے اندر تحفظ ہوتی ہے، پردہ کے اندر بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ دو کیلا لیجئے، ایک کو کھول کر کے رکھ دیجئے، دوسرا کو چھپا ہوا رکھیے۔ جو کیلا چھلا ہوا ہوگا اس پر مکھی آ کر بیٹھے گی، اس پر دھول پڑے گا، لیکن جو چھلا ہوا نہیں رہے گا اس پر مکھی نہیں بیٹھے گی، کیونکہ وہ صحیح سالم ہے، وہ پردہ کے اندر ہے۔ آپ کے پاس زیورات ہے، اس کو آپ چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ آپ کے گھر میں قیمتی سامان ہے، آپ اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، آپ سے زیادہ روئے زمین پر مقدس کچھ بھی نہیں ہے، آپ سے زیادہ قیمتی تحفہ اس روئے زمین کے لیے اللہ نے کسی چیز کو نہیں بنایا ہے۔ اس لیے آپ کے اندر اگر پردہ ہے، آپ کے اندر اگر تمیز ہے، آپ کے اندر اگر ادب ہے، آپ کے اندر اگر تہذیب ہے، تو آپ کی اولاد ایک نمونہ والا بچہ بنے گا۔ اور ایسا بچہ جو آپ کے سامنے ابھی ایکٹنگ کر کر کے دکھایا، یہ ایک مثال ہے، یہ تاریخ کا ایک نقش ہے۔ انہی کلیوں کو حق ہے لذت لطف بہاراں کا، انہی کلیوں کو حق ہے لذت لطف بہاراں کا، جو کلیاں ابتدائے عمر سے کانٹوں میں پلتی ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر آپ ابھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حضرت عائشہ کا کارنامہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا مقدس زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے گھر والوں سے کہیے میرا جنازہ اٹھے تو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، تاکہ ہمارے چہرے کو کوئی غیر محرم برتا کر کے نہ دیکھے۔ ہماری جنازہ کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، کیونکہ دنیا میں ہم نے کسی کے اوپر غلط نظر نہیں ڈالا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے جسم کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، میرے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ آپ باپردہ رہیں گے، آپ کی اولاد کے اندر تمیز آئے گی، آپ کی اولاد کے اندر ادب آئے گا، آپ کی اولاد کے اندر تہذیب آئے گی، آپ کی اولاد سلیقہ مند بنیں گے۔ انہی پتھر کو سلیقے سے تراشا جائے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط ہے کہ انہیں سلیقے سے تراشا جائے۔ ایک اولاد کے پیچھے ان کی ماں باپ کی پوری زندگی کی قربانی ہوتی ہے۔ وہ اولاد جس کو آپ نے جنم دیا ہے، جس تحفہ کو اللہ نے آپ کو حوالے کیا ہے، آپ کو امانت کے طور پر دیا ہے، اگر آپ کو بیٹا دیا ہے تو اس مجلس سے آج قسم کھا کر کے جائیے کہ یہ بیٹا آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ بیٹا آپ کی آنکھوں کا تارا بنے، اس بیٹا سے پوری زندگی آپ کو سکون ملے، اس بیٹا کی کمائی سے آپ کو تسلی ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیٹا کی کمائی سے کھا تو لیے لیکن شادی کی جب باری آئی تو 3 لاکھ روپیہ کا ڈیمانڈ کر کے بیٹا کو آپ نے بھیج دیا۔
اگر آپ نے بیٹا کا سودا کیا ہے، اگر آپ نے شادی بیاہ میں بیٹا کے نام پر ضمیر فروشی کی ہے، اگر آپ نے بیٹا کے نام پر پیسے لے کر مکان بنایا ہے تو تاریخ گواہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ زمین شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ۔ اگر تمہارا بیٹا غریب ہے تو اللہ اس کو امیر کر دے گا، اگر تمہارا بیٹا کمزور ہے تو اللہ اسے مضبوط کر دے گا، اگر تمہارا بیٹا نادان ہے تو اللہ اسے قوت دے دے گا۔ لیکن آپ نے اگر پیسے لے کر شادی کیا ہے، عزت کے لیے کیا ہو، شہرت کے لیے کیا ہو، دولت کے لیے کیا ہو، تو آپ کی یہ عزت زمین میں ملا دی جائے گی، آپ کی یہ پیسہ کھاد میں ملا دیا جائے گا، کبھی بیماری میں جائے گا، کبھی پریشانی میں جائے گا، کبھی تباہی میں جائے گا۔ آپ کا پیسہ آپ کے ساتھ نہیں رہ پائے گا، کیونکہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے اس مال کو آخرت کے لیے آزمائش بنایا ہے، مال کو آخرت کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ جس مال کو جمع کر کر کے آپ رکھ رہے ہیں، جس کو بار بار آپ گنتے ہیں اور اس کے بعد یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ کا یہ مال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اللہ کا مژدہ سنیے، جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا، گن گن کر رکھا جاتا ہے، رشوت لے کر جمع کیا جاتا ہے، بیٹا کے نام پر پیسہ جمع کر کے رکھا جاتا ہے، تو اس مال کو توڑنے پھوڑنے والی آگ میں ڈال دی جائے گی۔ کون سی آگ؟ نار اللہ الموقدہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ نے جس آگ کو خود سے سلگایا ہے، اس آگ میں اس مال کو ڈال دیا جائے گا، اور مال طلب کرنے والے کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ مال ایسا ہے کہ وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا، اور پھر اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، اس کا عالم یہ ہے کہ یہ آگ جس قدر جسم کے ظاہری حصہ کو جلائے گی، یہ آگ اندر کے سینہ کو، دل اور گردہ کو بھی جلائے گی، اندر کے ہڈی کو بھی جلائے گی، ظاہر سے لے کر باطن تک کو توڑ توڑ کر رکھ دے گی، اور آگ کے انگارے میں ڈال دیا جائے گا، روم کو بند کر دیا جائے گا، اس آگ میں تڑپنے کے لیے، بلبلانے کے لیے، رونے کے لیے، چیخنے پکارنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس آگ میں تڑپنے والے انسان کو جب دیکھا جائے گا، ان کے پریشانی کو دیکھیں گے، ان سے کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی پوچھیں گے اے لوگو، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ کیا وجہ ہے کہ جہنم میں تم چیخ رہے ہو، پکار رہے ہو؟ تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ ایک سڑک پر چلتے تھے، دنیا میں ایک گھر میں رہتے تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے پڑوسی تھے، جہنم کی آگ میں کس چیز نے تمہیں ڈال دیا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ انہوں نے سوال کیا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، زمین کپ کپا کر لرزنے لگے گی، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لوگ جماعت در جماعت اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ لوگ کس حال میں ہوں گے؟ اس سوال کے کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ نے پوچھا اے معاذ، تم نے ایک بہت بڑی چیز کا ہم سے سوال کیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک جماعت جو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی، اس حال میں آئے گی کہ ان کا چہرہ
शुगर से भी ज्यादा बदतर होगा। मुआज़ इब्न जबल ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे, कौन से काम करने वाले होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बेनमाजियों की जमात होगी। मेरी माँ और बहनों, जो थोड़ी से बहाने पर बच्चा छोटा है नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे को दूध पिलाती है नमाज नहीं पढ़ती, ठंडी का मौसम है नमाज नहीं पढ़ती, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई नमाज नहीं पढ़ती, कल क़यामत के दिन एक नमाज छोड़ने की वजह से एक हुक्म जहन्नम में जलाया जाएगा। 2 करोड़ 88 लाख वर्ष तक इसकी मुद्दत होती है। एक हुक्म की 2 करोड़ 88 लाख वर्ष तक जहन्नम की आग में एक नमाज जानबूझकर छोड़ने की वजह से जलाया जाएगा। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह के अजाब को कोई सह नहीं सकता। इसलिए अल्लाह से डरिए, अल्लाह से खौफ खाइए। अजान की मुक़द्दस आवाज आपके कानों में गूंज जाए तो आप सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझिए कि हम सबसे पहले साफ शफाफ पानी लेंगे, वजू बनाएंगे, अपने ज़ाहिरी आज़ा को पाक करेंगे। उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर, अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर, मसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, नमाज अदा करेंगे। आपको देखेगी आपकी औलाद, आपके सामने वो भी सब बिछाएगी, वो भी मसल्ला बिछाएगी, आपके गोद में आकर बैठेगी, आपके करीब में आकर बैठेगी। उसके बाद नमाज जब अदा करिए, हाथ उठाइए अल्लाह के दरबार में, दुआ कीजिए अपने उलमाए किराम के लिए, दुआ कीजिए शोहदाए इस्लाम के लिए, दुआ कीजिए तमाम उन मुसलमानों के लिए जो आपके लिए, आपके इस्लाह के लिए, आपकी जदोजहद के लिए, आपके ऊपर अजाब ना आए उससे बचने के लिए दिन रात कुर्बानी देते हैं, मदारिस चलाते हैं, मसाजिद चलाते हैं, मकतब चलाते हैं, कॉन्वेंट चलाते हैं और आपके बच्चे को दीनी तालीम देते हैं, दीनी शोर बेदार करते हैं, उसको एक कामिल इंसान और कामिल मुसलमान बनाने की फिक्र करते हैं। आप नमाज पढ़ेंगे, आपकी औलाद नमाजी बनेगी। उसके बाद आप कुरान को खोलिए, कुरान खोलकर बैठ जाइए, आपको कुरान पढ़ते हुए आपकी औलाद देखेगी, उनके कान में आवाज जाएगी, आपसे ज्यादा आपके बच्चा उस चीज को दिल में बैठाएगा, आपका बच्चा अपने जहन में बैठाएगा। आप एक दिन कुरान खोलेंगे, आपका बच्चा 100 दिन कुरान खोलेगा, आपका बच्चा देखेगा, वो मोबाइल को नहीं छुएगा, वो कुरान को छुएगा। आज का बच्चा हमारा शुरू से ही आवारा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि उनके हाथ में हमने कुरान नहीं दिया, उनको हमने नमाजी नहीं बनाया, उनको हमने दीनी रास्ते पर लाकर खड़ा नहीं किया। इसी वजह से वो बड़ा हुआ, शोर वाला हुआ, अकल वाला हुआ, बालिग हुआ तो मोबाइल की आंख को देखा, मोबाइल पर गंदे फोटो को देखा, मोबाइल पर सिनेमा और फिल्म को देखा और ना जाने कौन कौन सी तस्वीरों को देखा। वो शुरू से ही आवारगी के रास्ते पर चल रहा है। अगर उसकी इस्लाह ना की जाए तो यकीन मानिए मेरी माँ और बहनों, आज 80% नौजवानों का तबका ऐसी है कि जो खड़ा होती है सिर्फ जुमा के लिए, जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए। अगर उनको निकाला जाए मस्जिद से, उनका हाथ पकड़कर उनसे पूछा जाए कुरान का 4 सूरतें तुम्हें याद है, तो वो कहेगी, कोई कहेगी औलाद, कोई कहेगी कि सिर्फ मुझे सूरह फातिहा याद है, कोई कहेगी कुल औज़ बिरब्बिन नास याद है। लेकिन 80% का उसमें से ऐसी खड़ी हो जाएगी जो कहेगी मुझे एक सूरत भी याद नहीं है। मुसलमान है लेकिन कुरान पढ़ने नहीं आता, मुसलमान है लेकिन 4 सूरह याद नहीं है। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के रूबरू होंगे, जब नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पीने के लिए जाएंगे, उस वक्त अगर हमने कुरान नहीं पढ़ा है, अगर हमने अल्लाह के हुक्म पर नहीं चला है, अल्लाह के नबी अगर फरमाएंगे या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे मौला यही मेरी उम्मती है जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था।
تھا، کل اللہ کے سامنے ہم کون سا منہ دکھائیں گے؟ نبی کے سامنے کون سی ذلت اور رسوائی والی منہ لے کر کے جائیں گے؟ اس لیے اے میرے ماں اور بہنوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے مرد حضرات، آپ یہ طے کیجئے اگر آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو آج سے یہ ہم عزم کریں کہ قرآن بڑھتے دم تک ہم کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر کے ہی قبر میں جانا ہے۔ قرآن سیکھ کر کے قبر میں جانا ہے۔ صحابہ کرام بچپن سے قرآن نہیں سیکھے تھے۔ جب آپ پر قرآن نازل ہو رہا تھا، کسی کی عمر 90 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کوئی بچپنا میں ہے۔ ہر ایک صحابہ نے قرآن کو دنیا کے ساری قیمتی آلہ سے، قیمتی چیزوں سے سب سے اعلیٰ چیز قرآن کو سمجھا تھا، قرآن کی آیتوں کو سمجھا تھا۔ جس صحابی کے پاس فرصت نہیں ہوتا، وہ جنگلوں میں اونٹ چراتے ہوتے تھے، وہ بکریاں چراتے تھے، وہ جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتے تھے، حلال روزی کی تلاش میں رہتے تھے۔ جو صحابی آپ کی خدمت میں تشریف فرما تھے، وہ قرآن کی آیت کو یاد کرتے، جنگلوں میں جاتے تھے، ان صحابی کو قرآن کی آیت سکھاتے تھے جنہیں جو قرآن نہیں سنا ہے، جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی چیز اللہ کے کلام قرآن شریف کو سمجھ لیجئے اور یاد کیجئے کہ قرآن شریف ہر فرد کو، ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، ہر ایک کو قرآن پڑھنے آنا چاہیے۔ اگر قرآن نہیں سیکھا پڑھنے کے لیے تو قبر میں فرشتہ جب آئیں گے سوال کرنے کے لیے تو ہم اللہ کو نبی کی امتی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کی ہدایت کے لیے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے، ہم سب کو زندگی گزارنے کے لیے، زندگی میں بہتری لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس قرآن نازل کیا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے سیدھے راستے پر چلنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھنے آئے گا، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر جا کر کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں پیدا کرنے سے مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اگر ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت ہے، اگر ہماری زندگی میں اللہ کی تابعداری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس روئے زمین کا ہم مقصد میں کامیاب انسان ہے۔ اور اگر کامیاب نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نبی کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، تو چاہے آپ تاج محل بنا کر تیار کر لیجئے، چاہے آپ شیش محل بنائیے، چاہے آپ سونے کا مکان بنا لیجئے، اس میں آپ عیش و آرام سے رہیے، وہ شداد کی جنت تو بن سکتا ہے، اللہ کا جنت کبھی نہیں بنے گا۔ وہ فرعون کا محل تو بن سکتا ہے، وہ اللہ کا جنت کبھی نہیں بنے گا۔ وہ ابو جہل کے عیاش مکار کا مکان تو بن سکتا ہے، وہ اللہ کا جنت نہیں بنے گا۔ اس لیے اگر اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر حضرت آسیہ جیسی صفت پیدا کیجئے جو فرعون کی بیوی تھی۔ جب ان کو پکڑ کر لایا گیا، کہا تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا پھر جاؤ ورنہ کاٹ دیا جائے گا۔ کہا منظور ہے۔ کہا چمڑا اتار دیا جائے گا۔ کہا منظور ہے۔ کہا ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا منظور ہے۔ ان کو پکڑ کر لایا گیا، ان کے ہاتھ میں کیل گاڑ دیا گیا، ان کے پاؤں میں کیل گاڑ دیا گیا، خون گرتا تھا، پریشان تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انہوں نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ۔ اے اللہ، فرعون کا مکان ہمیں نہیں چاہیے، فرعون کا زیورات ہم کو نہیں چاہیے، فرعون کی عیاشی ہمیں نہیں چاہیے۔ اے اللہ، اپنے پاس جنت میں مجھے گھر بنا کر کے دے دیجئے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ واقعہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے۔ جو چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچتی ہے، جو مکانوں کے لیے اپنی غیرت سے سودا کرتی ہے، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔
शौहर विदेश में रह रहा है, बीवी गलत फितरत के साथ जिंदगी गुजार रही है, पैसा भेजता है, मकान बना लेना, बच्चों की सही तरबियत करना, लेकिन पैसा आने के बाद किसी गैर मर्द से जाकर शादी में रहने के बावजूद दूसरों से शादी रचाती है, दूसरों के हाथ में हाथ डालती है, गैरत का सौदा करती है, गैरत की धज्जियां उड़ाती है, इस्लाम के नामूस पर दाग लगाती है, अल्लाह के कलाम पर ऐब लगाती है। मेरी माँ और बहनों, तुम मुकद्दस शहजादिया हो, तुम इस्लाम के साए में जिंदगी गुजारने वाली हो, तुमसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत अता फरमाया है, इससे बड़ी दौलत रुए जमीन पर अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया है। अगर इसकी आपने लिहाज रखा, अगर आपने खानदान की इज्जत को बचा लिया, तो आपके लिए बहुत बड़ा सौगात मिल गया। हमने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहली, हर बुराई अपने अहल के तरफ लौट जाती है, हर बुराई अपने अहल के तरफ लौट जाती है। एक नौजवान, कान खोल के गौर से सुनिएगा, एक नौजवान चूड़ी का दुकान करता था, एक खूबसूरत लड़की उसकी दुकान पर पहुंची, उन्होंने कहा कि मुझे चूड़ी दे दीजिए। नौजवान ने कहा ठीक है, चूड़ी दिया। नौजवान के दिल में शैतान टहलने लगा, वसवसा डालने लगा। उन्होंने कहा कि बहन जी, मैं अपने हाथ से तुम्हें चूड़ी पहना दूं। कहा कोई बात नहीं, पहनाइए। लज्जत लेकर उनका हाथ पकड़ रहा है। गैर महरम का हाथ छूना हराम है, चाहे वो कोई भी हो। हाथ को बचा करके रखिए, हाथ से किसी बीमारी का इलाज का पता नहीं चलता। वो आपके एतमाद और यकीन करने के लिए हाथ छूता है, कुछ लोग मजा लेने के लिए हाथ छूता है। इसलिए आप हाथ की हिफाजत कीजिए, अपने चेहरे की हिफाजत कीजिए, अपने जिस्म की हिफाजत कीजिए। उन्होंने कहा हाथ लाइए, हाथ चूड़ी पहनाते हैं। चूड़ी शौवत से पहनाया, 5 मिनट में पहनाना चाहिए, 20 मिनट में चूड़ी पहनाया। पहनाने के बाद शाम पे शटर लगाया दुकान का, घर आया। घर आने के बाद क्या देखता है, बीवी सारों कतार रो रही है। पूछा मोहतरमा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा क्या बताए, जो कभी नहीं हुआ था, वो घर में हादसा हुआ है। पूछा क्या हुआ? कहा ये नौकर जो 20 साल से घर में खिदमत करता था, कभी नजर मिलाकर बात नहीं किया, दूर से बात करता था, हर बात मानता था, लेकिन आज जबरदस्ती इन्होंने हाथ पकड़ करके अपने तरफ मुझे खींचा है, सीने से लगाया है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं घर का मालिका हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। ये शैतानी फितरत इंसान 20 साल से सही था, आज ये गड़बड़ा क्यों गया, आज इसकी नीयत क्यों बदल गई? शौहर ईमानदार था। उन्होंने कहा मोहतरमा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि दुकान पर मैंने एक औरत का हाथ पकड़ कर आया हूँ, इस वजह से वो बुराई मेरे घर में लौट गई है। वला यही कुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहली, हर बुराई घर में लौट जाया करती है। इसलिए अगर अपने घर की हिफाजत चाहते हैं, बेटियों की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, बहनों की हिफाजत चाहते हैं, बीवियों की हिफाजत चाहते हैं, माँओं की हिफाजत चाहते हैं, तो ऐ मुसलमान भाइयों, दूसरे की बहनों की हिफाजत कीजिए, दूसरों की बेटियों की हिफाजत कीजिए, दूसरों की बीवियों की हिफाजत कीजिए, दूसरों की माँओं की हिफाजत कीजिए। आप दूसरों की हिफाजत करेंगे, अल्लाह आपके घर की हिफाजत करेगा। आप दूसरों की इज्जत लूटेंगे, आपका घर पामाल हो जाएगा। चाहे कितना ही पर्दा में बिठा करके रखिए, वो पर्दा में नहीं रह पाएगी। मोबाइल अंदर से निकाल कर रातों रात बात करेगी और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाएगी, और फिर रात के अंधेरे में इस तरह से चुपके से निकल जाएगी कि न बाप मुंह दिखाने के काबिल होगा, न माँ घर में किसी तरह से इज्जत से रह पाएगी। इसलिए अगर इज्जत चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो दूसरों की इज्जत कीजिए, अपने घर की इज्जत अल्लाह करेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। मेरी माँ और बहनों, ये वाक़या हमने आपके सामने इसलिए बयान किया है कि आज हमारे समाज में, हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा बदफेली और ज़िनाकारी फैल रही है। कुर्बे क़यामत की ये पहचान है कि शादी करना मुश्किल हो जाएगा
اور زناکاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب قریب آئے گی لوگ اس طرح سے بدفعلی کریں گے جس طرح سے حیوان کرتے ہیں۔ سب سے مخلص، سب سے نیک انسان اس وقت وہ ہوگا جو کہے گا اے انسان آڑ میں جا کر کے گناہ کر لو، وہ سب سے نیک انسان مانا جائے گا۔ یعنی برائی کا جنازہ، نیکی کا جنازہ اٹھ چکا ہوگا، برائی عام ہو جائے گی، اور جب برائی عام ہوگی تو اس سرزمین پر زلزلہ کا عذاب آیا تھا اور ہر سرزمین پر عذاب آتا ہی رہتا ہے۔ برائی کی سرزمین اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کا عذاب اتر جاتا ہے۔ اس لیے جب زانی زنا کرتا ہے ایمان کو سو دور بھاگ جاتا ہے۔ زناکار اللہ کا باغی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی ملکہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے 7 دروازے کے اندر لے گئی، سارے دروازہ کو بند کر لیا۔ جب 7ویں روم میں گھسے ہیں تو انہوں نے کہا وکالت ہے تلک، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے ساتھ غلط کام کرو۔ یوسف علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، وہ گناہوں سے معصوم عن الخطا ہے، دور رہنے والے ہیں۔ ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ ہماری ملکہ کہاں لے کر کے جا رہی ہے۔ 7 دروازے بند کر کر کپڑے اتار لیا، کہا وکالت ہے تلک، آ جاؤ میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر جو ایمان سلوٹے مار رہا تھا، انہوں نے کہا اے اللہ میری حفاظت تیری ذمہ داری ہے، میں وقت کا پیغمبر ہوں، میری حفاظت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا زمین کے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی کوشش سے اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل کو دیکھ کر وہ دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیے۔ پہلا دروازے کے پاس پہنچے، دروازہ کھل گیا، دوسرے کے پاس گئے، دروازہ کھل گیا، تیسرے کے پاس گئے، دروازہ کھل گیا، 7ویں کے پاس گئے جس کو مضبوطی سے باندھ رکھی تھی، وہاں جیسے جاتے ہیں دروازہ کھلنے میں ٹائم لگا۔ زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑا، یوسف علیہ السلام دھڑام سے گرے، ادھر سے عزیز مصر آ گئے، کہا کیا ماجرا ہے؟ فوراً الٹ بار انہوں نے کہا زلیخا نے اے بادشاہ سلامت، اگر آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کرنا چاہے، عزت لوٹنا چاہے تو ان کی 2 ہی شکل ہو سکتی ہے، یا تو انہیں سخت سزا دی جائے یا انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ شواہد مل گئے، گواہی مل گئی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، گواہ چاہیے تھا۔ یوسف علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، ان کی ناموس کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دودھ پیتا ہوا معصوم بچہ کو گویائی دی۔ انہوں نے زبان حال سے کہا کہ اگر کپڑا، بادشاہ کو کہا اگر کپڑا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی ہے، اور اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے۔ دیکھا گیا تو کپڑا تو پیچھے سے پھٹا تھا، زلیخا کی غلطی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ کیوں بچایا؟ اس لیے بچایا کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے خود بچنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کے ناراضگی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ برا راستہ ہے، یہ تم کو فاحش بنا دے گا، یہ تم کو اللہ کی نظر سے دور کر دے گا، تمہاری حیثیت کیڑے مکوڑے کے مانند بن جائے گی اگر تم نے اس گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امت مسلمہ کے فرزندوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت اچھا دین دیا ہے، بہترین مذہب دیا ہے اور بہترین اسوہ دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر
कामयाबी चाहते हैं तो अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की हिर्सो लालच में लोग लग करके इस काबिल हो गए कि कब्र पहुंच गए, लेकिन उनको होश नहीं आया। जो जमा किया हुआ जेवरात है, मालो दौलत है, वो सब के सब यहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। बादशाह ने कहा था जब हम मरेंगे तो मेरा दोनों हाथ कब्र से बाहर कर दीजिएगा। पूछा क्यों, लालच खत्म नहीं हुई? कहा नहीं नहीं, मैं दुनिया वालों को सबक देना चाहता हूँ कि इतने बड़े सल्तनत का मालिक आज जब दुनिया से जा रहा है तो उनका दोनों हाथ खाली है। मेरी माँ और बहनों, हाथ की उंगली भी लोग हाथ के उंगली अंगूठा भी लोग निकाल लेंगे, और आपके जिस्म के किसी हिस्से में, कपड़े के किसी हिस्से में अगर पैसा बना हुआ होगा तो वो भी लोग निकाल लेंगे। ये दुनिया धोखे की जगह है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जिसको अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लिए, जन्नत में दाखिल कर दिए, तो वही इंसान कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखा की जगह है। इसलिए मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो, अब होश में आने का वक्त आया। ये फरेब जलवा है सर बसर, मुझे डर है ये दिल बेखबर, कहीं जम न जाए तेरी नजर इन्हीं चंद नक्शो निगार पर। ये नक्शो निगार हमें कहीं धोखा ना दे दे। इसलिए अज़्म कीजिए कि आज से हम कुरान रोजाना खोलेंगे और रोजाना पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे, और इस मदरसे को जब भी जरूरत पड़ेगी तो जान से, माल से, हर एतबार से आप कुर्बानी करने के लिए तैयार रहेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे हाथ उठा के बोलिए, करेंगे ना मदद? इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला